अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफ़ियत से अपने अपने घरों में ठीक होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इट इज़ मेंट फॉर क्लास 12th एजुकेशन स्टूडेंट्स, यानी सब्जेक्ट एजुकेशन क्लास 12th। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ KG सईदैन रिपोर्ट 1939, यानी ख्वाजा गुलाम सईदैन रिपोर्ट 1939। जैसा कि आप जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स कि हम अपनी टेक्स्ट बुक एजुकेशन का 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन J&K। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा ख्वाजा सईदैन के बारे में पढ़ा था कि ख्वाजा गुलाम सईदैन जो थे उसको लक़ब दिया गया था सर सैयद ऑफ कश्मीर, क्योंकि हम ये जान चुके हैं, हमने पिछले वीडियोस में ये पढ़ा है कि जो यहाँ के मुसलमान थे दे वर लैकिंग बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दे वर लैकिंग बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। हमारे जो मुसलमान थे वो पीछे जा रहे थे और उनकी एजुकेशन के लिए ख्वाजा गुलाम सईदैन ने बहुत अहम रोल अदा किया, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसकी एजुकेशन के फील्ड में, इसीलिए उसको लक़ब दिया गया सर सैयद ऑफ कश्मीर। जिस तरह सर सैयद ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत अहम रोल अदा किया है, बहुत कंट्रीब्यूट किया है एजुकेशन के हवाले से, तो उसी तरह ख्वाजा सईदैन ने यहाँ हमारे J&K स्टेट में किया, तो उसके लिए उसको लक़ब दिया गया था सर सैयद ऑफ कश्मीर। माय डियर स्टूडेंट्स, महाराजा हरी सिंह जो थे, महाराजा गुलाब सिंह के पोते, डोगरा रूलर जो थे, डोगरा रूल जो कश्मीर में था वो डोगरा रूलर थे। माय डियर स्टूडेंट्स, महाराजा हरी सिंह ने इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए J&K में एक कैंपेन चलाई, यानी यहाँ पे जो इलिटरेसी थी हमारे स्टेट J&K में उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाई महाराजा हरी सिंह ने। और इस एम के लिए, इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए उस टाइम एक एक्ट पास किया गया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी इस पे थोड़ी सी बात की, कि फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। यानी इस एक्ट के हवाले से ये है कि हर एक बच्चे को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन रिसीव करनी लाजमी थी। डियर स्टूडेंट्स, हर एक पेरेंट के पे ये लाजमी था कि अपने बच्चों को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन दिलाएं, या कम से कम उनके बच्चे प्राइमरी एजुकेशन रिसीव करें। तो उसके लिए, इस एम के लिए, लिटरेसी को ख़त्म करने के लिए फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास किया गया। और ये इस एक्ट के हवाले से हर एक पेरेंट पे ये लाजमी था, और ये प्रोहिबिटेड हो गया कि जो भी अंडर एज चिल्ड्रन थे, यानी छोटे बच्चे, उनको फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए भेजा जाता था टू अर्न देयर लाइवलीहुड। उनके पेरेंट्स उनको भेज देते, क्योंकि ड्यू टू पुअर्टी, ड्यू टू इलिटरेसी, इन छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए भेजा जाता था, और इस चीज़ को बैन किया गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए, यहाँ पे इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए महाराजा हरी सिंह ने ख्वाजा गुलाम सईदैन, जो उस वक़्त के एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, उसको महकमा एजुकेशन जो है उसके हवाले किए, यानी उसको अपॉइंट किया एज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन 1937 में। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर रिपीट करता चलूँ कि इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन को इसकी प्रोग्रेस के लिए, इसकी इनकरेजमेंट के लिए
مہاراجہ ہری سنگھ نے خواجہ غلام سعیدین یعنی KG سعیدین این ایمیننٹ ایجوکیشنسٹ اس کو اپوائنٹ کیا ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ان 1937 میں. اور خواجہ غلام سعیدین وہ ایک ریناؤڈ ایجوکیشنسٹ تھے. انہوں نے یہاں پر بیسک ایجوکیشن اسکیم امپلیمنٹ کی, یعنی JNK اسٹیٹ میں بیسک ایجوکیشن اسکیم جو پہلے ہی انٹروڈیوس ہوئی تھی, جو پہلے ہی امپلیمنٹ ہوئی تھی انڈیا میں, جس کو گاندھی جی نے لانچ کیا تھا ہندوستان میں. تو خواجہ غلام سعیدین نے یہاں پر JNK اسٹیٹ میں بیسک ایجوکیشن اسکیم کو امپلیمنٹ کیا. یعنی بیسک ایجوکیشن اسکیم کا مطلب ہے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن, خاص کر پرائمری لیول کی جب ہم بات کرتے ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اور اس کے لیے ٹیچر ٹریننگ اسکول جو ہے اس کو سیٹ اپ کیا گیا, اسٹیبلش کیا گیا سری نگر میں. اور اس کے لیے اسپیشل اسٹاف کی ضرورت تھی اس انسٹیٹیوشن کے لیے, یعنی ٹیچر ٹریننگ اسکول کے لیے, جس کو اسٹیبلش کیا گیا سری نگر میں, کیونکہ وہاں پر ٹیچرز کو ٹرین کرنا تھا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو اب اس کی ریکمنڈیشنز, تو جب خواجہ غلام سعیدی نے ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالا تو اس کے بعد اس نے ایک رپورٹ تیار کیا, کچھ ریکمنڈیشنز دی ان 1939 میں, 1939 میں. تو پہلی جو ریکمنڈیشنز تھی وہ تھی پراپر اسٹاف. نمبر فرسٹ پوائنٹ جو ہے دیٹ از پراپر اسٹاف, یعنی جو ٹیچر ٹریننگ اسکولز تھے دے شوڈ بی پراپرلی اسٹافڈ, یہ ریکمنڈ کیا گیا. اور یہ بھی ریکمنڈ کیا گیا جو ٹیچر اسٹاف ٹیچنگ اسٹاف ڈپلائڈ واز ناٹ کوالیفائڈ اینڈ ٹرینڈ, یعنی جتنے بھی انٹرینڈ اور انکوالیفائڈ ٹیچرز تھے یہ ریکمنڈ کیا گیا کہ ان کو ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹ نہ کریں, انٹرینڈ اور انکوالیفائڈ ٹیچرز کو, کیونکہ ان سے بیسٹ ریزلٹس نہیں آ رہے تھے. تو اس کے لیے کمیٹی نے یہ ریکمنڈیشنز دی کہ only qualified and trained teachers should be posted in the teacher training schools, یعنی ٹیچر ٹریننگ schools میں صرف qualified اور trained teachers کو پوسٹ کیا جانا چاہیے to improve the quality of teacher education in Jammu and Kashmir state. نمبر سیکنڈ ریکمنڈیشن جو ریکمنڈ کیا گیا اس رپورٹ میں دیٹ از پراپر اکوپمنٹ. جب یہ دیکھا گیا کہ یہاں کے جو اسکولز تھے وہ پراپرلی اکوپڈ نہیں تھے, ان کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں تھا, تو کمیٹی نے یہ آبزرو کیا کہ دیٹ ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو تھے یہاں پہ دے وائر ناٹ اکوپڈ, دے وائر ناٹ پراپرلی اکوپڈ with proper infrastructure such as buildings, such as laboratories and library. تو اس کے لیے یہ ریکمنڈ کیا گیا کہ ان ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے لیے سفیشینٹ فنڈس لوکیٹ کیے جائیں فار اپ گریڈیشن آف بلڈنگ, فار اپ گریڈیشن آف لیبارٹریز, فار اپ گریڈیشن آف لائبریری آف ٹیچر ٹریننگ اسکول. ڈیئر اسٹوڈنٹس, نمبر تھرڈ جو ہے ریکمنڈیشن دیٹ از ریفریشر کورس. کچھ ریفریشر کورسز یہ کہا گیا اس رپورٹ میں کہ اسکیم آف ریفریشر کورسز فار آل کیٹیگریز آف ٹیچرس شوڈ بی اسٹارٹیڈ, یعنی یہ اسٹارٹ ہونا چاہیے کچھ ایک ریفریشر اسکیم آف کورسز اسٹارٹ ہونی چاہیے فار آل کیٹیگریز آف ٹیچرز, یعنی جس سے ان کی جو اسکلز ہے امپروو ہو, جس سے ان کی نالج امپروو ہو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور نئے جو ٹرینڈس ہے, تھاٹس ہے ایجوکیشن میں وہ امپروو ہو ٹیچرس میں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے لیے ریفریشر کورسز اسٹارٹ ہونے چاہیے, یہ ریکمنڈ کیا گیا. نمبر فورتھ جو ہے دیٹ از اسکریپنگ آف سرٹن کورسز, یعنی جس طرح کاظمی کمیٹی جو آپ کو آگے پڑھنا ہے اسی طرح سعیدین کمیٹی نے بھی ریکمنڈ کیا ٹو اسکریپنگ آف بیسک ایجوکیشن کورس, یعنی بیسک ایجوکیشن کورس کو اسکریپ کیا گیا, جونیئر ورنیکولر, سینئر ورنیکولر اینڈ دا انسٹیٹیوشن آف اے یونیفارم ٹریننگ ٹو بی کالڈ سرٹیفکیٹ ان ٹیچنگ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھی کچھ ریکمنڈیشنز 3-4 جو اس رپورٹ میں جو رپورٹ تیار کیا گیا کہ کیا کیا ہونا چاہیے یہاں پر
خواجہ سعیدین کی صدارت میں، جس کو خواجہ سعیدین رپورٹ کہا گیا ہے ان 1939 میں. اس کے بعد امپلیمنٹیشنز آف سعیدین کمیٹی رپورٹ، اس کی کچھ امپلیمنٹیشنز ہیں. نمبر فرسٹ جو ہے دیٹ از کوالٹی آف ٹیچر ایجوکیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پوسٹ انڈیپینڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی آفٹر انڈیپینڈنس ان 1947 کے بعد، شیخ محمد عبداللہ جو دا دین پرائم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر، جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بھی ذکر کیا ہے کہ جو ہمارا کشمیر تھا، جے اینڈ کے اسٹیٹ، یہ ایک الگ اسٹیٹ تھا. اس کے پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، اس کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے. تو ڈاکٹر شیخ محمد عبداللہ جو ہیں، یعنی شیخ محمد عبداللہ، وہ اس وقت کے پرائم منسٹر تھے جے اینڈ کے اسٹیٹ میں، اور انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ٹو امپروو دا کوالٹی آف ٹیچر ایجوکیشن. ٹیچر ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے ایک انیشیٹو لیا گیا. انیشیٹو کیا تھا؟ جو پے اسکیل آف ٹیچرز ہے وہ ریوائز کی گئی آن دا بیسس آف کوالیفیکیشن اینڈ ٹریننگ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور ایک اور چیز، اسکالرشپس اور انسینٹیوز وائر پرووائڈیڈ ٹو دا ٹیچرز انڈر گوئنگ ٹیچر ٹریننگ کورسز آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ. یہ چیز بھی کی گئی کہ اسکالرشپس دی جاتی تھی یا انسینٹیوز دی جاتی تھی ان ٹیچرز کو جو ٹریننگ کے لیے باہر اسٹیٹس میں جاتے تھے. نمبر سیکنڈ امپلیمنٹیشن از فنڈس فار اپ گریڈیشن، یعنی سفیشینٹ فنڈس they were allocated، ان کو allocate کیا گیا فار اپ گریڈیشن آف لیبارٹریز، فار اپ گریڈیشن آف لائبریری، فار اپ گریڈیشن آف بلڈنگ آف ٹیچر، یعنی ٹیچر ٹریننگ اسکول جو تھے جو سری نگر میں اسٹیبلش ہوا، اس کے لیے سفیشینٹ فنڈس ایلوکیٹ کیے گئے ان کی، یعنی اپ گریڈیشن آف لیبارٹریز کے لیے، وہاں پہ لائبریری کے لیے، اور اپ گریڈیشن آف بلڈنگ کے لیے. اس کے بعد ریفریشر کورسز، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ریفریشر کورسز اسٹارٹ ہوئے فار جونیئر اینڈ سینئر ٹیچرس، فار انہینسنگ کمپیٹنسی آف ٹیچرس، تاکہ ان کے جو اسکلز ہے وہ امپروو ہو، ان کی نالج امپروو ہو، وہ کمپیٹنٹ ٹیچر بن جائے، ٹرینڈ ہو جائے. اس کے لیے کچھ ریفریشر کورسز اسٹارٹ ہوئے جونیئر اور سینئر ٹیچرس کے لیے. اسی طرح نمبر فورتھ جو ہے دیٹ از ٹیچر ٹریننگ کالجز. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیچلر آف ٹیکنالوجی کلاسز یا ٹریننگ کلاسز اسٹیبلش ہوئے فار دا ٹریننگ آف گریجویٹ ٹیچرس ان اسٹیٹ ان 1940 میں. 1940 میں گریجویٹ ٹیچرس کے لیے ٹریننگ کلاسز اسٹیبلش کیے گئے، اور بائی دا اینڈ آف دا ایئر 1956 کے آخر میں 2 فل فلیجڈ ٹریننگ کالجز سیٹ اپ ہوئے، اسٹیبلش ہوئے، ایک جموں میں اور ایک کشمیر میں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح نمبر 5 ریکمنڈیشن ہے دیٹ از ملٹی پرپز اسکولز، یعنی وہ اسکولز جن میں ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں یا پڑھائے جاتے تھے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو ملٹی پرپز کنسیپٹ ہے ملٹی پرپز اسکول کا، اٹ واز انیشیٹڈ ان دا کنٹری ان دا ایئر 1952-53 میں. ہماری کنٹری میں یہ کنسیپٹ آیا ملٹی پرپز اسکول کا، اور ہماری جو اسٹیٹ ہے جے اینڈ کے، یہ فرسٹ اسٹیٹ تھی جنہوں نے اس پرپوزل کو، یعنی ملٹی پرپز اسکول پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا. اسی طرح کانسیکوینٹلی 3 ملٹی پرپز اسکولز وائر اسٹارٹیڈ ان اسٹیٹ. نمبر 6 implementation is training of teachers. My dear students, teachers were also trained to cater to the needs of the new courses and studies. ٹیچرز جو تھے ان کو ٹرینڈ کیا گیا، ان کو نئی نئی ٹیکنیکس سکھائی گئی فار دا پروگریس آف ایجوکیشن کے انکریجمنٹ کے لیے، اس کی اسپریڈ کے لیے. کیونکہ انٹرین ٹیچر تھے، انکوالیفائڈ ٹیچر تھے، ان سے ریزلٹس نہیں آتا تھا، تو پھر یہ ریکمنڈ بھی ہوا اس ٹائم خواجہ سعیدین رپورٹ میں کہ وہ ٹیچر جو ہیں انکوالیفائڈ اور انٹرینڈ، ان کو ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹ نہ کریں، صرف ٹرینڈ اور کوالیفائڈ ٹیچرز کو پوسٹ کیا گیا ٹیچر ٹریننگ اسکول میں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہ تھی کچھ امپلیمنٹیشنز، ریکمنڈیشنز آف خواجہ سعیدین رپورٹ. مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سے یہ سمجھ لیا ہوگا. اگر کوئی بھی کوئری ہو، کوئی بھی کچھ سمجھ آپ نے یا کنجائے اس نے کا سمجھ آمد کی، تو آپ مجھ سے
رابطہ کر سکتے ہو، یا آپ اس ویڈیو میں ویڈیو کے جو یوٹیوب لنک ہے، ابھی میں جس وقت یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا تو اس پہ آپ کمنٹ کرو گے، جہاں کہیں بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تھینکس ویری مچ.